عظما کتنے ڈیمیجنگ ہے یہ جو رپورٹ میں سفارشات جی آئی ٹی کی جانب سے آپ لوگوں کے لیے جو متعین کی گئی ہیں، اور خاص طور پر یہ چند پیجز جو اس وقت سامنے بھی آئے ہیں، منظر عام پر بھی آئے ہیں، اس کے اندر بھی چیدہ جو چیزیں ہیں وہ میں ذرا آپ کے سامنے رکھ دوں۔ 1980 اور 90 کی دہائی کے اندر کہہ رہے ہیں کہ پبلک آفس ہولڈر تھے نواز شریف صاحب، اور اس لیے جو اس وقت ان کے ذرائع آمدن تھے وہ آج کے ان کے جو کوالٹی آف لائف ہے ان کا یا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں۔ پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ خسارے میں ہے کاروبار، بیرون ملک بھی جو کمپنیاں اور ایون جو پاکستان کے اندر بھی ہے تو وہ پراپرٹیز بھی ایسا جو ہیں وہ جسٹیفائی نہیں کر پائے ہیں، لیونگ سٹینڈرڈ سے وہ میٹ نہیں کرتی ہیں۔ لونز اور گفٹ کے معاملے کے اوپر بھی اعتراض ہے، آف شور کمپنیوں کا بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر گھپلا ہے۔ تو آل ان آل کتنا ڈیمیجنگ ہے آپ کے لیے، اس سے آپ کیسے دیکھتے ہیں، اگلا لاہ عمل آپ کا کیا ہے؟ شکریہ معروف، آپ نے بہت سارے سوال پوچھ لیا معروف، اب میں کوشش کروں گی کہ میں پریسائزلی اس کا جواب دے سکوں۔ پہلی تو گزارش یہ ہے کہ یہ تو صاف نظر آ رہا تھا کہ جی آئی ٹی کیا کر رہی ہے، اس کی فارمیشن سے آج تک جو سوالات ہم نے اٹھائے ان سوالات کا کوئی جواب ہمیں نہیں ملا۔ اور وہ تصویر لیک کرنے کی بات کی ایک ایگزامپل لے لیں کہ پچھلی پیشی کے اندر جو ہے وہ سپریم کورٹ نے جو ہم نے پٹیشن ڈالی اس حوالے سے اس کو انہوں نے ڈسمس کر دیا، اور آج انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ ہمارے پر جلتے ہیں، آپ خود ہی جو ہے وہ کارروائی کر لیں اس تصویر لیک کرنے والے کا اور نام کان میں پوچھ لیں۔ مطلب یہ عجیب بات ہے کہ اس بندے کا نام لینے کو کوئی تیار نہیں ہے، ایسا پتہ نہیں کون سا وہ بہت طاقتور آدمی ہے جس کا نام نہیں لیا جا سکتا پبلکلی۔ اور دوسری بات جو آپ نے پوچھی، جو آپ نے ریفر کیا، اس میں 2-3 علیحدہ چیزیں ہیں معروف۔ اس میں پہلی تو یہ ہے کہ جو خسارے کی بات ہو رہی ہے وہ گلف اسٹیل کی بات ہو رہی ہے، اسٹیل کی جو 70s کے اس میں تھی۔ جو اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ 2 کہانیاں پلانٹ کی گئی تھیں۔ ایک کہانی یہ تھی رحمان ملک اینڈ کمپنی والی، وہ جو حدیبیہ پیپر مل اور فلانی سٹوری تھی، منی لانڈرنگ ہوئی، فلانا ہوا، کوئی ایک ڈاکیومنٹری ایویڈنس جی آئی ٹی حاصل نہیں کر سکی اس حوالے سے۔ دوسری منی ٹریل تھی ہماری، جو ہم نے کہا تھا کہ قطری کو جو ہے وہ آپ پوچھ لیں، لیکن اس کو جا کر دیکھیے قاضی فیملی کو جو ہے کہا گیا ہم آپ جہاں کہیں آنے کے لیے تیار ہیں، قاضی فیملی نے جواب نہیں دیا، وہ شیزی علی نے جواب نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود یہ فائنڈنگز خود ہی سے آ گئیں۔ ایک اور میں امپورٹنٹ بات آپ کو آج بریک کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ واجد ضیاء صاحب کے ایک کزن ہیں، ان کو وہ لندن میں پی ٹی آئی کے جو ہے وہ تقریریں بھی کرتے ہیں فنکشنوں میں، ان کی بیگم صاحبہ جو ہے فنڈ ریزر ہیں پی ٹی آئی کی، ان کو واجد ضیاء صاحب کے کہنے کے اوپر ان کو یہ کانٹریکٹ ہزاروں پاؤنڈ میں دیا گیا کہ آپ وہاں سے جو ہے وہ ہمیں ویریفائی کر کے بھیجیں چیزیں، اور انہوں نے ویریفائی کیا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے لندن کی پراپرٹی لندن کے ذرائع سے نہیں خریدیں گی۔ تو ہمارا تو کیس ہی یہ ہے کہ لندن ذرائع سے تو ہم نے یہ خریدی نہیں ہے، ہماری لندن میں اس وقت تو کوئی سورس آف انکم ہی نہیں تھا۔